خلیجی خطے میں حملوں کے بعد ایران کی سفارتکاری میں تیزی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے رابطہ۔ پاکستان سمیت 6 ملکوں کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، قطر، مصر اور فرانس کے وزرائے خارجہ کو امریکی حملوں کے جواب میں کی جانے والی کارروائیوں پر اعتماد میں لیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے، جہاں عباس عراقچی نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور ایران نے پھر ایک دوسرے کو نشانہ بنا ڈالا۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا جوابی وار۔ کویتی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے پروازیں متاثر۔ کویت اور بحرین پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملے۔ کویتی حکام کے مطابق ایرانی حملوں میں 1 شخص جاں بحق اور 63 زخمی ہوئے۔ متحدہ عرب امارات نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کے بعد خلیجی ممالک سے مشترکہ موقف اپنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران نے کویت اور بحرین کو امریکی حملوں کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ایرانی ٹینکر اور جزیرہ کشم میں حالیہ امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کارروائیوں میں کویت اور بحرین نے بالواسطہ طور پر کردار ادا کیا، جس کے باعث دونوں ممالک براہ راست ذمہ دار ہیں۔ ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ کو سبق مل گیا، آئندہ جواب مزید سخت ہوگا۔ امریکی سفارتکاری نہیں، میزائلوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے پر اتفاق کر لیا۔ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ۔ امریکی صدر نے مستقبل میں ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اس بات پر متفق ہو گیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای بھی امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں شامل ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں ان کی مجتبیٰ خامنہ ای سے ملاقات کا امکان موجود ہے۔ ایران کا تنازع ختم ہوگا تو فیول کی قیمتیں کم ہوں گی۔ مستقبل قریب میں فیول کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ امریکی صدر نے لبنان کے معاملے پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ساتھ اختلافات کا بھی اعتراف کیا۔ جبری مشقت کے خدشات پر امریکہ نے پاکستان اور بھارت سمیت دنیا کے 60 اہم تجارتی شراکت دار ممالک پر 10 سے 12.5% تک نئے ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ سخت فیصلہ ان ممالک کی جانب سے جبری مشقت کے خلاف مؤثر قوانین بنانے اور ان پر عمل درآمد کروانے میں ناکامی کے باعث سامنے آیا۔ نئی ٹیرف پالیسی کی زد میں آنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان اور بھارت کے علاوہ برطانیہ، یورپی یونین، کینیڈا اور جاپان جیسے بڑے اور اہم ترین امریکی تجارتی پارٹنرز شامل ہیں۔ وفاقی بجٹ کے شیڈول میں غیر معمولی رد و بدل۔ 5 جون کے بجائے 10 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ گلگت بلتستان کے انتخابات کے انعقاد کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ وفاقی بجٹ پر پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے حکومت اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہو سکے۔ وفاقی اور صوبائی ترقیاتی بجٹ کی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اہم ترین اجلاس اچانک مؤخر کر دیا گیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف سے ملک کے معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات کے وفد نے ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کا 10 جون کو قومی اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ KPK نے عمران خان سے بجٹ پر مشاورت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت متعلقہ حکام کو جیل میں فوری ملاقات کرانے کا حکم جاری کرے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ جب قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس منعقد ہوگا تو ہم اس وفاقی بجٹ کے خلاف اور عمران خان کے حقوق کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ کے بالکل سامنے ایک بڑا احتجاجی دھرنا دیں گے۔ پنجاب میں 18 سے 20 لاکھ روپے میں بآسانی گردہ مل جاتا ہے۔ لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری کیس میں ریمارکس۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مقدمے میں سزا یافتہ ڈاکٹر فواد ممتاز خان کی برئیت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ کوئٹہ میں اگر کسی کو گردہ درکار ہو تو پنجاب سے بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ پنجاب میں متعلقہ اتھارٹی کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتا ہے۔ جسٹس صلاح الدین نے کہا کہ اس میں صرف افراد نہیں، اسپتال، ڈاکٹر اور ادارے بھی ملوث ہوتے ہیں۔ یہ پنجاب والے اپنا دل گردہ ہاتھ میں لے کر کیوں گھومتے ہیں؟ کیس کی سماعت 11 جون تک ملتوی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ IG پنجاب نے بیچ سڑک گاڑیاں روک کر چالان کرنے سے روک دیا۔ IG پنجاب عبدالکریم کے مطابق بعض ٹریفک وارڈنز ناکے لگا کر ٹریفک کی روانی متاثر کرتے ہوئے چالان پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ آئندہ اس نوعیت کی کسی بھی پریکٹس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
قربانی کا گوشت اکٹھا کرنے کی آڑ میں 1 کروڑ سے زائد کی واردات کرنے والے باپ بیٹا گرفتار کر لیے گئے۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں عید الاضحیٰ کے روز 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی چوری کی واردات کا معمہ حل کر لیا گیا۔ دونوں باپ بیٹا عید کے روز سائیکلوں پر سوار ہو کر مختلف گھروں کی ریکی کرتے رہے۔ ملزمان گھروں کی گھنٹی بجا کر رہائشیوں کی موجودگی یا عدم موجودگی کا جائزہ بھی لیتے رہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کے مطابق ملزمان جوزف اور جمشید سے چوری شدہ زیورات، گھڑیاں اور غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی۔ 35 سال سے بڑی عمر کی غیر شادی شدہ خواتین کو بی آئی ایس پی میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ پی اے سی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی ممبر بلال مندوخیل نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں غیر شادی شدہ خواتین شامل نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ مدد کی حقدار وہ غیر شادی شدہ خواتین ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، جس پر بی آئی ایس پی حکام نے کہا کہ 35 سال سے بڑی عمر کی غیر شادی شدہ خواتین کو بی آئی ایس پی میں شامل کر رہے ہیں۔ گوگل میپس میں دلچسپ اضافہ، ماضی اور حال کا موازنہ اب ایک کلک پر ہوگا۔ گوگل نے اسٹریٹ ویو کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر ایک اہم فیچر اینڈرائیڈ اور آئی فون صارفین کے لیے متعارف کرا دیا، جس کے ذریعے اب موبائل فون پر بھی پرانی اسٹریٹ ویو تصاویر دیکھی جا سکیں گی۔ فیچر کی مدد سے صارفین کسی بھی مقام کی ماضی کی تصاویر دیکھ سکیں گے۔ یہ سہولت پہلے صرف ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ صارفین کے لیے دستیاب تھی۔ بالی ووڈ کے معروف فلم ساز کرن جوہر اپنی انسٹاگرام فالوئنگ لسٹ کے باعث خبروں کی زینت بن گئے۔ کرن جوہر نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے متعدد نامور بالی ووڈ شخصیات کو ان فالو کر دیا، جن میں عالیہ بھٹ، شاہ رخ خان، بیرون دھون، کرینہ کپور اور رنبیر کپور سمیت کئی بڑے نام شامل ہیں، مگر پاکستانی فنکاروں کو فالو کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کرن جوہر اب بھی علی ظفر، فواد خان، ماہرہ خان اور عمران عباس کو فالو کرتے ہیں۔ تبصروں پر کرن جوہر نے کہا کہ یہ کسی ذاتی اختلاف یا تنازع کا نتیجہ نہیں، بلکہ ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کا حصہ ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 تاریخ کا سب سے بڑا فٹ بال ٹورنامنٹ بن گیا۔ دلچسپ حقائق سامنے آ گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پہلی بار 48 ٹیمیں اور مجموعی طور پر 1248 کھلاڑی عالمی فٹ بال کے سب سے بڑے مقابلے میں شریک ہوں گے۔ 12 جون سے شروع ہونے والا یہ میگا ایونٹ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کی مشترکہ میزبانی میں منعقد ہوگا۔ مجموعی طور پر 104 میچز کھیلے جائیں گے۔ 891 کھلاڑی پہلی بار میدان میں اتریں گے۔ لائنل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو اپنا 6واں ورلڈ کپ کھیلیں گے۔